یا ذل جلال والاکرام، بدھ والے دن یا جمعرات والے دن عمل کر لو، 500 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، یہ لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا وظیفہ ہے، اتنا طاقتور عمل ہے، عمل کرتے ہی کام ہو جاتا ہے، دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ رب العزت کی کلام میں کتنی طاقت ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے، سارے خزانے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ بس کامل یقین کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ آج یہ میرا بتایا ہوا عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ مقدر 7ویں آسمان پر پہنچ جائے گا، نصیب بدل جائے گا۔ حیران کر دینے والا عمل ہے، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یا ذل جلال والاکرام، یہ ایسا عمل ہے کہ جس مقصد کے لیے کرو گے وہی مقصد پورا ہوگا۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو یہ عمل کرو، انشاءاللہ اللہ اولاد سے نواز دے گا۔ دولت کی تنگی ہے، پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس، تو دولت کا مقصد تصور میں رکھ کے اس عمل کو کرو، انشاءاللہ اللہ دولت سے نواز دے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، رزق میں برکت نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، تو یہ عمل کر لو، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ جو بھی پریشانی ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہے، یا کوئی بیمار ہے، تو اس کے لیے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل جائے گی، زندگی بدل دینے والا عمل ہے۔ عمل بہت آسان ہے، بس اس کے اندر ایک ہی شرط ہے کہ کامل یقین کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، وظیفے قطری کا کار ملاحظہ فرما لیں کہ آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے۔ میرے دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور وظیفے کو سمجھیں، عمل کو سمجھیں کہ کس ترتیب کے ساتھ عمل بتایا جا رہا ہے، پھر اسی ترتیب پر اس عمل کو کریں۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑی بہت ویڈیو دیکھی، تھوڑا بہت وظیفہ سمجھ آیا کہ نہ آیا تو عمل کرنے بیٹھ گئے، ایسے کام نہیں ہوتا، بلکہ اچھی طرح ویڈیو کو دیکھیں، وظیفے کو سمجھیں، ایک ایک جملے پر توجہ کریں، ایک ایک لفظ پر غور کریں، پھر اس کے بعد جب سمجھ آ جائے تو پھر عمل کرنے بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ میرے دوستو، وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، آپ نے پاک صاف ہو لینا ہے، وضو کر لینا ہے، اور جگہ بھی پاک ہو جس پر یہ عمل کیا جائے۔ میرے دوستو، پاک جگہ پر بیٹھ کر اپنا چہرہ قبلے کی طرف رکھیں اور ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 3 مرتبہ درود پڑھیں۔ درود جو آپ کو آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے، درود جب مکمل ہو تو اپنے مقصد میں، اپنی دولت کا مقصد اپنے تصور میں رکھیں، یا جس مقصد کے لیے عمل کرنا ہو وہی مقصد اپنے تصور میں، اپنے دل و دماغ میں رکھیں، اور تسبیح کے دانوں پر پڑھنا شروع کر دیں۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اس کی صرف اور صرف آپ نے 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں۔ جب 3 تسبیحیں پوری ہو جائیں تو پھر آپ نے سینے پر پھونک مارنی ہے، اور دوسرا یہ کام کرنا ہے کہ صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب 33 مرتبہ الحمدللہ ہو جائے پھر آپ نے 33 مرتبہ ہی پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی پاک ہے وہ ذات۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ نے 34 مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد آپ نے پھر قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ یہ سورت کوثر جب پوری ہو جائے تو پھر آپ نے آخر میں وہی درود پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا 3 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو درود آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود 3 مرتبہ آخر میں بھی پڑھ دیں، اولاً بھی 3 مرتبہ اور آخر میں بھی 3 مرتبہ یہ درود پڑھیں اور اپنے سینے پر پھونک ماریں اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریں، اور جو مقصد اپنے تصور میں رکھا ہوگا، جو دل و دماغ میں رکھا ہوگا، وہی مقصد اپنی زبان پر لے آئیں، یعنی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ بس شرط یہی ہے کہ کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ کرنا ہے، آزمانے کے طور پر نہیں کرنا، بلکہ اس کو عمل کرنا ہے تو اپنی پریشانی ختم کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اور جب عمل مکمل ہو جائے، دعا بھی مانگ لیں، تو آپ کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا، میں نے یہ جو عمل کیا ہے یہ میرا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے آپ یقین رکھیں گے آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور یاد رہے دوران عمل کسی سے بات نہیں کرنی، انشاءاللہ آپ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔